ملٹری فوجوں کو جنگ اس وقت لڑنی پڑتی ہے کہ جب آپ کی ڈپلومیسی اور فورن پالیسیز فیل ہونا شروع ہو جائیں. 99% کام تو اب صرف فورن پالیسی اور ملٹری الائنسز سے ہی کر لیں. بالکل. دشمن کو تھریٹ کرنا ہے, اپنی ایک اگریسو فورن پالیسی ڈیولپ کرنی ہے, آپ نے ایک کوئرسو ڈپلومیسی اپلائی کرنی ہے, آپ نے اگریسو فورن پالیسی بنانی ہے. یہ سارے کام آپ کی ڈپلومیسی سے کیے جا سکتے ہیں. دنیا کا ایک رول ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. آپ جو نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ کو وہ دیا جاتا ہے, آپ کا حق نہیں دیا جاتا. میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگیں جو ہیں ڈپلومیسی کے ٹیبل پہ لوگ جیت جاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اتنی اسٹرانگ ڈپلومیسی بنائے گی. اور یہ اگین دس از سو کامن سینس. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہی اپنے خطے میں عثمان و عرب فارس ہم مومنان اسد از جذب آنت آئین والے ہانا. ٹرکس, عربز, ایرانی اور سینٹرل ایشیا کے مسلمان اس خطے کی مدد کرنے کے لیے والہانہ آنا شروع کر دیں گے. دیکھیے ایک طرف تو ہم نے ایک چائنیز کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ کی بات کی, اس کے بعد مسلم بلاک کی بات ہو رہی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی بات ہو رہی ہے. ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ود ان دا مسلم بلاک, اسٹارٹنگ اپ فرام پاکستان, اسٹارٹنگ اپ فرام سینٹرل ایشیا, افغانستان بھی سینٹرل ایشیا میں شامل ہوتا ہے, اسٹارٹنگ اپ فرام ٹرکس, اسٹارٹنگ اپ فرام ایرانینس. اب یہ ایک حیرت انگیز کانسیپٹ. ایران, پاکستان, افغانستان میں تو بغاوت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آلریڈی تھریٹن ملک ہے, افغانستان آکوپائڈ ہے, تھریٹ کیا جا رہا ہے, ایران کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. ٹرکس آلریڈی ہمارے ساتھ, ہم لیڈ کر رہے ہیں. 70s میں ہم نے RCD بنائی تھی, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ, وہ پاکستان, ایران, ٹرکی کا تھا جو بعد میں ایکو کے نام سے چلا گیا تھا. بہت عرصے سے 70s ہی کے دور میں بھٹو اور شاہ آف ایران کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان کو توڑ کر اپنی طرف لے آئیں, جب سردار داؤد کی حکومت تھی, اور جس کو توڑنے لگے تھے تقریباً ہماری طرف آ گیا تھا کہ جب سوویت نے کو کر کے اس کو قتل کروا دیا اور اس کی جگہ پہ کمیونسٹ ریولوشن آئی. خلق اور پرچم پارٹی کی پھر وہ مسلسل حکومتیں تبدیل ہوتی رہی, بالآخر سوویت خود بتا کر 79 میں داخل ہوئے. تو یہ گریٹ گیم اس پورے خطے میں کھیلا جا رہا ہے. بھٹو نے 1974 میں اسلامک کانفرنس کال کی تھی جس میں تمام مسلمان ممالک جو اس وقت آزاد تھے, سینٹرل ایشیا اس وقت آزاد نہیں تھا, یہ تمام مسلمان ممالک آئے تھے شاہ فیصل کے ساتھ مل کر. اس وقت ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ بنانے کی, مسلمانوں کلیکٹو اکنامک بلاک بنانے کی بات کی گئی تھی. تو یہ کانسیپٹ تو مسلمانوں میں 70 سے بلڈ ہوئے ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں اس کو روس پہ پہنچایا گیا تھا. یعنی پوری مسلم دنیا کے ایشوز پاکستان ہینڈل کرتا تھا. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز میں مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان کو بھیجا گیا, اور UN میں پہلی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی جنرل ضیاء کے دور میں. چاہے وہ ایران عراق جنگ ہو, چاہے مصر کو انہوں نے عرب لیگ سے نکال دیا ہو, چاہے دوسرے پوری دنیا سے بات کرنی ہو, پاکستان جایا کرتا تھا. اور یہ وہ رول ہے کہ جو پاکستان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ ماضی میں کر چکے ہو تم. اٹ از جسٹ ایگزیکٹلی وی آر جسٹ ہیونگ اے بیڈ پیچ. یہ ہمارے نصیب میں, اللہ نے نیوکلیر پاور بھی ہمیں بنایا ہے, مسلم دنیا کی قیادت بھی ہماری ہے. پوری مسلم دنیا ہمیں دیکھتی ہے عزت اور غیرت کی نگاہ سے. ہمارے حکمران بے غیرت ہیں, ورنہ یہ عزت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہے. اسلام کا قلعہ, ہماری یہ عزت کا تاج اللہ نے دے دیا ہے ہمیں. یہ حکمران نہیں کریں گے, ان سے اگلے کریں گے. میں حکمرانوں کو بد نصیب کہتا ہوں کہ جن کے پاکستان بد نصیب نہیں ہے, یہ بد نصیب ہے. اس لیے کہ اگر ان میں یہ صلاحیت ہوتی, اس ساری بات کو, بڑے کھیل کو دیکھ سکتے کہ امت مسلمہ کی قیادت جس کو مل رہی ہو وہ پاکستان لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں بدبخت. یعنی ان کی سوچ اور فکر صرف یہاں تک جاتی ہے کہ اس ملک میں ہمیں چند دن ملے, جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. یہ وہ عزت راہ سے نہیں آتی ان لوگوں کو, کیونکہ وہ نگاہ ہی نہیں ہے. وجود اللہ نے مہر لگا دی, وجود حرام پہ پلے ہوئے ہیں نا, وہ برکت ان کی نہیں ہے. اسی لیے وہ جب حالات بالکل تاریکی میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے وہ فضل, جب بتا نصر اللہ کی بات, لوگ ڈیسپریٹ ہو کے کہیں گے یا اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی, تو اللہ تعالیٰ پھر یہ برکت کرے گا. اور انہوں نے آنے کے بعد امیڈیٹلی وی کامن سینس آلسو سے کہ جو مسلمان لیڈرشپ آئے گی اس میں آنے کے بعد یہی کرنا ہے. پہلے کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ کرنا ہے, پھر مسلم دنیا کو ری آرگنائز کرنا ہے, اس کی قیادت سنبھالنی ہے. ایک طرف آپ SCO کیمپ میں ہوں, ایک طرف آپ اسلامک بلاک کو لیڈ, OIC کو اسلامک بلاک کو لیڈ کر رہے ہوں. یہ وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. دین یو ول بیکم دا بگیسٹ ریجنل سپر پاور ان دا گریٹر مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا. نا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے تو یہ نہیں ظاہر ہے پھر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, سندھی بلوچی پٹھان کے نام پہ نہیں بنا. تو پوری دنیا سے مسلمان جو ہے پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. انجینئر, ڈاکٹر, سائنٹسٹ, پوری دنیا کے جو ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ ہیں. دیکھیے امریکہ امیگریشن پہ چل رہا ہے, کینیڈا امیگریشن پہ چل رہا ہے. لوگ پوری دنیا سے بہترین لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنے ملک میں رکھتے ہیں تاکہ مزید ان سے ترقی ان لوگوں کی وجہ سے ہو. جب پاکستان وہ بیس بنے گا تو پوری دنیا سے لوگ پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ عرب اور یعنی جنگلوں اور پہاڑوں سے بھی عرب آئیں گے اور چاروں طرف سے لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور اس طرح لگے گا جیسے ایک سیلاب آ رہا ہے آگ کا, یعنی بالکل ایک طوفان پہنچ رہا ہے پاکستان کی طرف. حالات ضرور آزمائش والے ہوں گے پوری دنیا میں,
لیکن پاکستان کو چاروں طرف سے مدد پہنچنا شروع ہوگی اور اس خطے میں لوگ جمع ہو کر اپنی تقدیر دوبارہ تلاش کریں گے. یہاں پر ہم ابھی پاس ہر قسم کی دولت موجود ہے، اس کے باوجود عزت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی کتابیں اور لائبریریز موجود ہیں لیکن علم نہیں ہے. مسلمان معاشروں میں فحاشی، برائی، بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، ادب، رسپیکٹ، لحاظ ختم ہو گیا. نہ عورتوں کی عزت ہے، نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ بچوں کی عزت ہے. فحاشی، برائی، بدکاری ایک میڈیا کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے، تعلیمی نظام کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے. نعمت اللہ شاہ ولی اس پورے دور کی ایک بڑی حیرت انگیز تصویر کھینچتے ہیں اور آج ہم اس دور کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یہ پریکٹیکلی نظر آئے گا جیسے آج کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ٹائڈ ریورس ہوتی ہے، یعنی جب یہ دور پوری طرح اپنا عروج پکڑ لے گا اور دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی مزاحمت مسلمانوں کی طرف سے شروع ہوگی، دا فرسٹ ریزسٹنس which will begin from the Muslim world، جو کہ عام ریزسٹنس ہوگی اپنی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، وہ افغانستان سے شروع ہوگی. اور نام لیا انہوں نے ملک کا، انہوں نے جو افغانوں کا ذکر کیا. صحیح. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1979 کے بعد سے جب سے افغان ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، پہلے سوویت یونین کے خلاف اور 9/11 کے بعد امریکنز کے خلاف، دونوں مرتبہ مسلم دنیا میں اگر آرگنائز ریزسٹنس کسی نے دی ہے اور سپر پاورز کو توڑا ہے ان ہائی انٹینسٹی پروٹریکٹڈ وار آف ریزسٹنس، تو وہ افغانستان میں ہوا ہے. اور نعمت اللہ شاہ ولی اس کا ذکر کرتے ہیں اس تمام فساد کے بعد کہ جو پوری امت مسلمہ میں مبتلا ہوگا. تو ہم تھوڑے سے ان ایونٹس کو لیتے ہیں جو آج پاکستان پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں اور پھر اس افغان ریزسٹنس کے بعد جو واقعات ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ چند پروگراموں میں ہم ڈسکس کریں گے. آج ہم موجودہ دور کے حالات جو پاکستان کے بھی ہیں اور امت مسلمہ کے. بالکل. شروع اس طرح کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے، ایسے ظلم کے کام ہوں گے کہ ناقابل بیان، ناقابل یقین. آج اگر آپ پوری امت مسلمہ کا حال دیکھیں، از امت محمد سرزد شون بےحد افعال مجرمانہ اعمال آسیانہ، ایسے ایسے مجرمانہ اعمال ہوں گے، ایسے ایسے آسیانہ افعال ہوں گے کہ ناقابل بیان. حضور کی امت سے توقع تصور نہیں کر سکتے. آج ہر قسم کا ظلم مسلمانوں میں جو رائج ہے. ہمارے ہاں عزت اور آبرو بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بے دردی سے پامال ہو رہی ہے. کسی کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، خیانت ہے، ظلم، ستم، شراب، برائی، بدکاری، سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے معاشروں کا حال ایسا ہے کہ کون سی برائی جو زمانہ جاہلیت میں کفار نہیں کیا کرتے تھے آج مسلمان معاشروں میں وہ برائی نہیں ہو رہی ہو. فرماتے ہیں کہ یہ وقت اس طرح کا ہوگا کہ عالم از علم نالاں، دانا از فہم گریاں، نوداں برخ سے اوریاں، مصروف والہانہ. حال یہ ہو جائے گا کہ عالم اپنے علم سے نالا ہوں گے، یہ علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو دانا ہے، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس بات پر روئیں گے کہ ہماری فہم سے، ہماری سمجھ سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے. اور عوام الناس کا، لوگوں کا حال یہ ہوگا، نادانوں کا، کہ والہانہ ایک بے شرمی سے، بے حیائی سے ناچ گانے کی محفلیں لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کو سوائے رقص و سرور کے، اگر آپ آج ٹیلی ویژن لگا کے دیکھیے کہ 80-70 چینل آ رہے ہیں، پریکٹیکلی 60-70% چینلز پر ایک وقت میں سوائے ناچ گانے کے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی پریکٹیکلی حال یہ کہ آپ چینل 0 سے لے کے 100 تک بدلنا شروع کیجئے، آلموسٹ 80% چینلز آر اونلی شوئنگ میوزک. ناچ گانا، فحاشی، MTV، اتنی فحش حرکتیں، اور پورے معاشرے کو انہوں نے ڈال دیا ہے ان حرکتوں میں، جبکہ پورا معاشرہ اس وقت مختلف چیلنجز کا شکار ہے. ہر طرف آزمائشیں اور امتحان آئے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر معاف کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس میں ڈالا ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں مفتیان گمراہ فتویٰ دہن بیجا، در حق بیان شرح سازن بسے بہانہ. یہ معاشرہ اس لیے تباہ ہوگا، اس لیے معاشرے کا یہ حال ہوگا کہ جو معاشرے کے مفتی ہیں، معاشرے کے جو علماء ہیں، وہ خود گمراہ ہوں گے. ان سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں فساد برپا کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے نام کے آگے مفتی لگاتے ہیں. اور ایسے گمراہ بدبخت، اب یہ بات بتائی گئی تھی کہ وقت جو امت کے زوال کے جو ہوں گے اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ علماء وہ لوگ بن جائیں گے کہ جو دہشت گرد، بدترین فاسق فاجر گمراہ ہوں گے، جو امت کی تباہی کے لیے فتوے استعمال کریں گے. بالکل ایگزیکٹلی آج کے دور کا مطلب. اور اس کے بعد ایک اور بات کہ جب اس قسم کا علماء خراب ہونا شروع ہو جائے معاشرے میں، تو
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی ہدایت اور تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا. نتیجتاً بدکار اور ناپاک ترین لوگ معاشرے کے جو کرپٹ ترین ہوتے ہیں، ناپاک ترین ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، وہ ملک پہ حکمران بن جاتے ہیں. آج ہمارے اطراف میں دیکھ لیجئے، ہمارے سارے حکمران ماشاءاللہ اس کیٹیگری پر پورے اترتے ہیں. اس پر نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں فاسق کنت بزرگی برقوم سترگی پس خانہ عزت بزرگی خواہد شد ویرانہ. جو بدکار اور فاسق لوگ ہیں وہ بزرگ بن جائیں گے، حکمرانی کریں گے، اور ان کی حکمرانی کی وجہ سے ملک میں ویرانی پھیلنے لگے گی، برائی ہوگی، بدبختی آئے گی، بے برکتی ہوگی، برکت اٹھ جائے گی، سیلاب آئے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا، لوگوں میں رزق ختم ہو جائے گا، لوگوں میں ٹالرنس ختم ہو جائے گی، جگہ جگہ رائٹس، آگ، پانی، بجلی کے لیے آج پورے شہر میں آپ دیکھ تمام لیجیے برائیاں کیا ہو رہا ہے. جنم لیں گی ان کی وجہ سے. کہیں بجلی کے لیے لوگ جلوس نکال رہے ہیں، کہیں پانی کے لیے لوگ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کہیں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنا ہوا ہے، کہیں پہ عزت پامال کی جا رہی ہیں. جب اس قسم کے لوگ ملک میں حکمرانی کریں گے، جب علماء کرپٹ ہو جائیں گے، اس قسم کے لوگ ہوں گے، اہل علم کی بات کوئی نہیں سنے گا. علماء جو اصل علماء ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوں گے، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں. نادان لوگ ناچ گانے کے علاوہ کچھ سوجھ نہیں رہا ہوگا ان کو. اس حالت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے، ایسا ایسا ظلم کیا جائے گا. دیکھ لیں اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. جو حیثیت بنی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں اور پھر حال یہ ہو جائے گا در شہر کوہ قشراق نوشن خمر بے باک ہم بھنگ و چرس تریاق نوشن باغیانہ. حال یہ ہو جائے گا کہ پہاڑوں میں، گاؤں میں، شہروں میں ہر جگہ لوگ بے باک ہو کے جرأت سے شرابیں پیا کریں گے، اور ساتھ ساتھ ڈرگز عام ہو جائیں گے. ہر کوئی افیم پہ ہوگا، کوئی حشیش پہ ہوگا، کوئی ہیروئن پہ ہوگا. آج اگر پورے معاشرے میں آپ سوشل ٹیبو دیکھیں، ہے یہ بالکل. پورے معاشرے میں شراب اتنے اطمینان سے پی جاتی ہے کہ ملک کے حکمرانوں کی تصویریں مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہیں کہ ہاتھ میں شراب کے جام اور شراب کی بوتلیں ہیں. نارمل تھنگ نا ایگزیکٹلی. شرم بھی باقی نہیں رہی ان بے شرموں میں. ایک وقت تھا کہ اگر یہ ظلم کرتے بھی تھے لوگ تو چھپ کے کرتے تھے. بالکل. اور اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز میں ہماری حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے بھی سگریٹ سے لے کے ڈرگس پر آئے ہوئے ہیں. یعنی پریکٹیکلی او لیول، اے لیول کے اسٹوڈنٹس کا حال یہ ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی پاپولیشن جو ہمیں کرائسس ہو رہا ہے کہ ہمارا یوتھ، چاہے وہ غریب طبقے کا ہو، چاہے وہ ایجوکیٹڈ کلاس کا ہو، لوگ ڈرگس پہ یا ڈرنکنگ پہ یا اس قسم کی حشیش پہ یا ایسی چیزوں پہ جا رہے ہیں کہ جو نشے کی. سگریٹ تو بالکل ہی عام ہو چکی، اس پہ کوئی شرم کی بات بھی نہیں بچتی. اور پھر حال یہ ہوگا کہ دین اسلام کے احکامات شمع کی طرح خاموش ہو جائیں گے. یعنی جس طرح موم بتی بجھ جاتی ہے، دین کے احکامات اسی طرح خاموش ہو جائیں گے. عالم جہول ہو جائے گا، جاہل عالم بن جائے گا. یعنی عالم جو ہیں ان کو جاہل کہا جائے گا، اور جو جاہل ہیں وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. معلومات تو ہے لیکن علم نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، تزکیہ بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے. جنرل نالج ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ معاشرے کا جو اس وقت حال ہو جائے گا کہ پریکٹیکلی علم کی شمع بجھ جائے گی. اس وقت اگر آپ اگین ہم پھر مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشرے کا علم دیکھنا ہے تو 70-80 چینل ٹیلی ویژن کے لگا کے دیکھ لیجیے، کسی ایک چینل پہ علم کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. نہیں جو لوگ بھی بٹھائے جاتے ہیں زید صاحب، جو اسکالر ڈسکس کرتے ہیں وہ آپ والی بات ہے، وہ خود اختلافی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی بات ہوتی ہے، گھٹیا بات ہوتی ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس سے قوم کی کردار سازی ہو، تربیت سازی ہو، الا ماشاءاللہ ایک آدھ پروگرام، ایک آدھ کوئی شخص، ایک آدھ کوئی اسکالر آ کے کوئی ہدایت کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس نقار خانے میں اس طوطی کی سنتا کوئی نہیں. ایک طوفان مچا ہوا ہے، اتنی خرافات گفتگو کہ پریکٹیکلی اگر آپ تھوڑی دیر سن لیں تو آدمی ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، انسان کا بلڈ پریشر رائز کرنے لگ جاتا ہے. کون بنے گا نوجوانوں کا وزیر اعظم؟ یہ حالت ہمارے میڈیا کی ہے. اگر ٹاک شو سنیں تو یہ حالت ہے، اگر دوسرے چینل سنیں تو سوائے ناچ گانے، فحاشی، برائی، بدکاری، میوزک اور فلموں کے اور کچھ ہے ہی نہیں. نہ ویلیو ہے نہ ویلیوز ہے. حال یہ ہو چکا ہے معاشرے کا. پھر کہتے کہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی یہ عالم جو ہیں یہ دنیا دار اتنے ہو جائیں گے، یہ ظالم ہو جائیں گے پریکٹیکلی کہ اپنے ناپاک چہرے پر پگڑی رکھ کے، امامہ رکھ کر اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش کریں گے. آج لوگ بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، صاحب جبہ، ابا، قبا و دستار، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑے بڑے ان کے ابایا ہے، داڑیاں بھی بہت لمبی ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ وجود اتنا ناپاک اور پلیت ہے، اتنا ناپاک اور ظاہری میں جو پورا اپنا ایک ظاہری وہ چہرے اتنے مکروہ ہیں. دیکھیے جو کچھ باطن میں ہوتا ہے وہ چہرے سے نظر آتا ہے. یہ لوگ اگر اپنا آئینہ ہی غور سے دیکھ لیں نا تو ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے باطن میں کیا ہے، کیونکہ اپنا چہرہ تو دیکھتے نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے چہرے ان کے.
اور دنیا کو پتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. ہمارے سیاسی لیڈرز بعض ایسے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریر کرتے ہیں تو انسان کو لٹرلی اکائی